امام کی نظر جنگ پہ نہیں ہوتی، جنگ کے بعد نکلنے والے نتیجے پہ ہوتی ہے۔ امام کو پتا تھا کہ میں لڑا بھی دوں لشکر، نتیجہ آخر کیا نکلے گا۔ امام اگر وہ نتیجہ جنگ کرنے کے بغیر نکل رہا تھا تو امام نے کہا کہ اب جنگ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ انہوں نے ادھر سے کاغذ قلم بھیج دیا تھا مہر لگا کے، حسن کو مرضی کی شرطیں لکھ۔ اب اگر امام میں حسن کاغذ قلم واپس بھیج دیتے نا، آج مورخ لکھ دیتا وہ رضامند تھے جی، انہوں نے تو کاغذ قلم بھی بھیج دیا تھا، وہ تو بالکل نہیں آنا چاہتے تھے۔ امام حسن نے کیا کیا؟ امام حسن نے کہا لاؤ کاغذ قلم، اب میرے بادشاہ کی جنگ شروع ہونے لگی۔ ڈاکٹر کے پاس جائے اور جا کے کہے کہ جناب مجھے بیماری ہے، وہ تشخیص کرے، تشخیص کرنے کے بعد دوا لکھ دیتا ہے، اس کے ہاتھ پکڑا تھا دوا استعمال کر، وہ کاغذ والی دوا کافی دیر استعمال کرتا ہے، افاقہ نہیں ہوتا، واپس آ کے کہتا کہ مجھے افاقہ نہیں ہو رہا، وہ دوبارہ دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں، مرض بڑھ گیا ہے، اب آپریشن کرنا پڑے گا۔ قصور ڈاکٹر کا نہیں، مرض مختصر ہو تو دوا لکھی جاتی ہے، مرض بڑھ جائے تو آپریشن ہوتا ہے۔ آپ نہیں سمجھ سکے، میں جملہ ریپیٹ کرنے لگا، مرض مختصر ہو تو دوا لکھی جاتی ہے، مرض بڑھ جائے تو آپریشن ہوتا ہے۔ حسن کے دور میں مرض مختصر تھا، شرطوں والی دعا لکھ دی، کربلا میں بڑھ گیا تھا، حسین مشن کے لیے آ گیا۔ امام حسن کا دور اب دور جنگ کا نہیں تھا، اب محرکات کیا تھے؟ اب امام حسن نے شرطیں لکھائی۔ اب دیکھیے انتقام، ادھر سے اگر سازشی ہے نا تو خدا کہہ رہا واللہ خیر الماکرین، اگر یہ مکر کریں گے تو اللہ سے زیادہ مکر کس کو آتا ہے۔ اب ادھر یہ سازشیں کر رہے تھے، اب سازش کیا ہوئی؟ ہم مورخ سے لکھوائیں گے کہ ہم نے صلح کر لی تھی۔ امام حسن نے کہا وہ شرطیں لکھیں گے، اب جو بھی قیامت تک چاہے امیہ کا تنخواہ دار ہو، اگر وہ تاریخ میں صلح لکھے گا مجبوراً شرطیں لکھنی پڑے گی۔ وہ یہ نہیں لکھے گا صلح ہو گئی، وہ لکھے گا شرائط پر صلح ہو۔ پھر ہر پڑھنے والا قاری، ہر سننے والا سامع، ہر طالب علم پوچھے گا شرطیں کیا تھیں، شرطیں کیا تھیں، کن شرطوں میں صلح ہوئی۔ اب امام حسن یہ شرطیں تاریخ میں لکھوانا چاہتے تھے۔ امام حسن نے کہا لکھ، یہ قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا، اب بچاؤ، اب کرو دفاع۔ بھئی یہ کیسا کاتب وحی تھا جس نے یہ شرط مان لی، اس نے اس شرط پہ تسلیم کیوں کیا؟ وہی شرط پہ اکڑ جاتا، یہ کون سی شرط ہے، مٹاؤ، میرا کون سا فعل قرآن اور سنت کے خلاف؟ مولا حسن نے لکھا قرآن اور سنت پر عمل کرے، کیونکہ جنگ دو چیزوں پہ تھی، جسے پہلی مجلس کا پہلا جملہ یاد ہے، دو نظریات، ایک حکومت بچا رہے تھے، ایک رسالت بچا رہے تھے۔ امام حسن نے کہا مورخ لکھے یہ جنگ حسن کی نظر میں حکومت کے لیے نہیں تھی، وہ حکومت لینا چاہتے تھے، حسن قرآن اور سنت نافذ کرنا چاہتا تھا۔ مولا حسن نے کہا قرآن اور سنت پر عمل ہوگا، اس نے کہا قرآن اور سنت پر عمل کریں گے۔ دیکھیں کتنی آسانیاں کر دی ہیں تمہارے امام نے تمہارے لیے۔ مولا نے دوسری شرط لکھی، کوئی بھی تمہارا تنخواہ دار خطیب منبر پہ میرے بابا پہ تبرہ نہیں کرے گا۔ سنیے گا، آج کی گفتگو یہیں پہ رک جائے گی۔ اگر مولا حسن یہ شرط نہ لکھواتے، مجھے حسین کی قسم، جیسے امت بڑے بڑے ظلم پی گئی ہے نا، بی بی کے گھر آگ لگی نہیں تھی، رسول کو کاغذ قلم کا انکار ہوا ہی نہیں تھا، آج یہ بھی کہہ دیتے کوئی تبرہ نہیں ہوتا تھا۔ حسن نے شرط لکھوائی کہ نہیں ہوگا، اگر نہیں ہوتا تھا، بھئی اگر نہیں ہوتا تھا تو شرط کیوں لکھی گئی؟ شرط بتا رہی ہے ہوتا تھا، تو حسن کو اب شرط کے بعد والے حالات نہیں، حسن پچھلا پردہ اٹھا رہا تھا تاکہ مورخ لکھے پیچھے ان کا کردار کیا کیا تھا۔ نتیجہ چاہیے تھا نا، حسن نتیجہ نکال رہے ہیں۔ حسن لڑنے کے بعد کیا فیصلہ ہونا تھا کہ ہم نے اس لیے مارا ہے کہ یہ قرآن پہ عمل نہیں کرتا تھا، ہم نے اس لیے لشکر لے کے یہ سنت پہ عمل نہیں کرتا تھا، ہم اس لیے جنگ کر رہے تھے کہ میرے بابا علی کے خلاف بولتا تھا۔ حسن نے دونوں شرطیں اس کے دستخط کے ساتھ لکھوائی۔ اس نے دستخط کی ہے کہ میں یہ دستخط نہیں تھی، میں تو بلکہ اپنی خطابت میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کاغذ پہ سیاہی نہیں، حسن اس کے چہرے پہ مل رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ سیاہی اس کے چہرے پہ ملی جا رہی تھی۔ قرآن و سنت پر عمل ہوگا،
میرے بابا پہ کوئی اب مورخ کو لکھنا پڑ گیا، اب لکھا نہیں کہ مورخ نے، مجبوری تھی. سورہ نہ لکھتے تو کیا لکھتے؟ سورہ لکھنی پڑی تو شرطیں لکھنی پڑی، جب شرطیں لکھنی پڑی تو پھر مانا. ابن خلدون نے لکھا، سیوطی نے لکھا، شبلی نعمانی نے لکھا، آج کے دور کا انجینئر محمد علی مرزا تک مان گیا. ہاں جی سب کچھ ہوتا تھا 90 سال تک مسلسل، 90 سال مسلسل ممبروں پہ باقاعدہ نام لے لے کے. آج ہمیں کہتے ہیں نام لے کے تبرہ نہ کرو، کل حسن کی شرط مان لیتے، آج ہم بھی نہ کرتے.